میں نے دیکھا ہے گلاب کی پنکھڑیاں خون میں تیر رہی تھی. میں نے دیکھا ہے پھل نہ توڑ سکو تو پورا درخت اکھاڑ لے جاؤ. پھل نہ توڑ سکو تو پورا درخت اکھاڑ لے جاؤ. شاباش. میں نے دیکھا ہے. جاؤ اپنا کام کرو. شاباش. وہ چلا گیا کرنل صاحب. اب کھسکیے بھی یہاں سے. ہاں چلو. اوہو، کیا ایشیا کا عظیم سراغ رساں کرنل فریدی سرکاری طور پر استعفا؟ شاید. دیکھو حمید، آج اس کی زبان سے ایک بالکل نیا جملہ نکلا تھا. غالباً 3 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں آپ جہاں بھی اسے دیکھ لیتے ہیں رک جاتے ہیں. لیکن آج وہ نیا جملہ. کون سا نیا جملہ؟ یہی کہ پھل نہ توڑ سکو تو پورا درخت اکھاڑ لے جاؤ. بڑی شاعرانہ بات معلوم ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے. غالباً شاید تھا بیچارہ پاگل ہو گیا. پبلک گارڈن میں مالی کی حیثیت سے کام کرتا تھا. اوہو، یعنی اتنی معلومات رکھتے ہیں اس کے متعلق آپ؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کے سلسلے میں اب تک ہی وقت برباد کرتا رہا ہوں؟ قصہ کیا ہے آخر؟ میرا خیال ہے کہ وہ قتل کی ایک واردات سے متعلق کچھ جانتا ہے. اور پاگل بھی ہے. قتل کے 2 ماہ بعد اچانک دماغ الٹ گیا تھا. تو پاگل ہو جانے سے پہلے ہی آپ نے اسے کیوں نہیں ٹٹولا؟ پاگل ہو جانے کے بعد ہی تو یہ شبہ پیدا ہوا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے. آخر کس بنا پر؟ بہت تیری وجوہات ہیں. تمہیں یاد ہوگا حمید کہ آج سے 5 مہینے پہلے پبلک گارڈن میں ایک نوجوان لڑکی کی لاش پائی گئی تھی. ہاں وہی نا جسے بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا تھا. وہی. ہاں. یہ پاگل ان دنوں وہاں مالی کی حیثیت سے کام کرتا تھا. دوسرے مالیوں کے ساتھ ہی اس سے پوچھ گچھ کی گئی تھی. لیکن دوسروں ہی کی طرح یہ بھی کوئی ایسا بیان نہیں دے سکا تھا جس سے اصل مجرم کا کچھ پتہ چل سکتا. تو پھر آپ یک بیک اس کی طرف کیوں متوجہ ہو گئے جناب بھائی؟ بعض ایسے جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں. کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ آؤ سامنے ایڈلفیا میں بیٹھتے ہیں. ناگرہ نہ چلیں؟ کیمرے بھی دیکھیں. فضول باتیں نہ کرو. آج کنارے والی میز پر اس طرف جاؤ. آپ ادھر بیٹھیے اس کرسی پر. ہرگز نہیں، تم ادھر پشت کر کے بیٹھو گے. وہ کوئی شریف لڑکی معلوم ہوتی ہے. اور آپ شہر کی تمام اچھی لڑکیوں کے سرپرست واقع کو مات. بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. اب فرمائیے، آپ بعض جملوں کی وجہ سے اس پاگل کی طرف متوجہ ہوئے تھے. ہونا پڑا. قتل ایسی جگہ ہوا تھا جہاں صرف جھاڑیاں تھیں، پھولدار پودے نہیں تھے. لیکن زمین پر بہے ہوئے خون میں گلاب کی پنکھڑیاں بھی شامل تھیں. وہ پھول مقتولہ کے جوڑے میں لگا ہوا تھا. جب وہ بے دردی سے ذبح کی جا رہی ہوگی گلاب کی پنکھڑیاں منتشر ہو گئی ہوں گی. اب پاگل کے جملوں پر غور کرو. میں نے دیکھا ہے گلاب کی پنکھڑیاں خون میں تیر رہی تھیں. لیکن ٹھہرو، ویٹر آ رہا ہے. ہاٹ کافی وتھ کریم. بولے صاحب. ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی ختم کیجئے، دعا کیجئے کہ یہ سامنے والی میز بھی ڈھنگ کے آدمیوں سے آباد ہو جائے. مقتولہ کی بہن اس سے بھی زیادہ حسین ہے. دیکھے بغیر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ ارے آپ پھر غائب ہو گئے. بھائی بولتے رہیے. خدا اس سوچنے کی عادت سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. ارے میری آنکھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا قاتل یہاں چھپا بیٹھا ہے؟ حمید ہم کافی نہیں پیئیں گے. خیریت کیا ہے؟ جلدی کرو، ادھر کاؤنٹر پہ جا کر بل نمبر 13 کی قیمت ادا کرو. میں کھیسٹ ہری اب باہر تو پر مجھے. کیا مصیبت ہے؟ اب فرمائیے. چلو گاڑی میں بیٹھو.
فرمائیے किससे मिलना है? मेरा कार्ड। ओह, अच्छा अच्छा, तशरीफ लाइए। शायद आप ही ने फोन किया था दफ्तर में। मैं अमीना हूँ, तशरीफ रखिए ना। शुक्रिया। मुझे अफसोस है कि एक बार फिर आपको उसी तकलीफ दे मसले से दो चार होना पड़ेगा। फरमाइए। मकतूला सुरैया आपकी बड़ी बहन थी? जी हाँ, मुझसे 2 साल बड़ी थी। क्या वो अपने हाथों में बहुत कीमती अंगुष्ठरियां पहनती थी? अंगुष्ठरियां? जी हाँ, जहन पर जोर दीजिए। कत्ल से पहले उनके हाथ में अंगुष्ठरियां थीं या नहीं? लेकिन वो ऐसी कोई कीमती अंगुष्ठरी नहीं थी। बहरहाल अंगुष्ठरी थी। जी हाँ, मामूली किस्म की चांदी की अंगुष्ठरी, नगीना भी नहीं था उस पर। मेरा ख्याल है कि वो मोहर के तौर पर इस्तेमाल की जाती होगी। बखते टुकड़ा उस पर कुछ कंधा था। हाँ, क्या कंधा था? वो तो शायद सुरैया खुद भी पढ़ने में कामयाब नहीं हो सकी थी। तो क्या वो अंगुष्ठरी उनकी नहीं थी? जी नहीं, पढ़ी पाई थी कहीं, लेकिन कहती थी चूंकि उन्हें नक्श पसंद है इसलिए हर जरा एक मिनट, कत्ल से कितने दिन पहले आपने वो अंगुष्ठरी उनके पास देखी थी? बहुत पहले की बात है, 4-6 माह पहले की समझ लीजिए। और वो उसे हमेशा पहने रहती थी? जी हाँ। बस वही अंगुष्ठरी थी या कोई और भी थी? जी नहीं, सिर्फ वही थी। हाथ की किस उंगली में पहनती थी? छोटी उंगली की बराबर वाली उंगली में। एक बार फिर याददाश्त पर जोर दीजिए। उसके अलावा कोई और अंगुष्ठरी भी थी हाथ में या नहीं? कतई नहीं जनाब, हम दोनों दिन रात साथ ही रहते थे, एक ही फर्म में काम करते थे। मैंने उसके अलावा कभी कोई अंगुष्ठरी उनके हाथ में नहीं देखी। देखिए, क्या आप उस नक्श की हैत बता सकेंगी? मेरा ख्याल है कि उसे आपने बहुत गौर से देखा होगा, महज इसलिए कि तहरीर पढ़ सकें। जी हाँ, हरूफ इस तरह तरतीब दिए गए थे कि परिंदे की तस्वीर बन गई थी। कुछ हरूफ याद आ सकें तो? क्या वो अंगुष्ठरी इस सिलसिले में कोई अहमियत रखती है? बेहद अहम है मोहतरमा। ओह, तो क्या उनकी उंगलियां? जी हाँ, मेरा यही ख्याल है। ज़हन पर जोर दीजिए। मगर वो तो ऐसी कीमती भी नहीं थी। आप नहीं समझ सकती। ठहरिए, मुझे सोचने दीजिए। शायद एक तस्वीर आपके काम आ सके जिसमें उनका हाथ कैमरे के करीब था और जिस्म के बकिया हिस्से आउट ऑफ फोकस हो गए थे। दाहिना ही हाथ था। बराह करम वो तस्वीर मुझे भी दिखाइए। जी अभी लाइक। जी। फंस गई गोट। सर, ये मुनक्कश और पुरस्रार अंगूठियां पीछे नहीं छोड़ती। जी। गालिबन वो तिब्बत के दलाई लामा की अंगूठी होगी जिसे बरतानवी कोफेमा कर्क डगलस ले भागा था, और फिर तिब्बत के पुरस्रार भिक्षु उसके पीछे लग जाती। कर्क डगलस हैरान और परेशान लंदन पहुंचता है, पुरस्रार भिक्षु उसका पीछे नहीं छोड़ते। तब वो बेकर स्ट्रीट के अजीम सुराख रसान शर्लक होम्स के पास बंद करो, वो आ रही है। आई एम सॉरी। जी, ये रही तस्वीर। शुक्रिया। अंगुष्ठरी तो साफ है, नक्श कहाँ है इस पर? क्या इसका नेगेटिव भी है आपके पास? और मेरा ख्याल है कि ये तस्वीर इसी कमरे में खींची गई थी। जी हाँ, नेगेटिव गालिबन जाया हो गया। खैर, क्या आप उनके दोस्तों के मुताल्लिक भी कुछ बता सकेंगी? हमारी किसी से भी दोस्ती नहीं। गालिबन आप बॉयफ्रेंड्स के बारे में मालूम करना चाहते हैं? जी हाँ। हम दोनों ही ऐसी दोस्तियों से हमेशा दूर रहे हैं। ना हम कहीं जाते थे और ना किसी की इस हद तक हौसला अफजाई करते थे कि वो हमारे यहाँ आए। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, हो सकता है फिर तकलीफ तो। कोई बात नहीं। सुनिए, तन्हा रहती है? हाँ, ये दोनों बहनें यहाँ तन्हा रहती थी। 5 साल गुजरे, इनके वालिदैन एक 10 साल बच्चे समेत कार के हादसे में काम आ गए। ओह, अफसोस। ये दोनों एक फर्म में काम करती थी। ये लड़की अब भी वहीं काम करती है। मुझे हैरत इस बात की कि इनके बॉयफ्रेंड्स नहीं थे। हाँ, ये बताइए कि यक बजा की अंगूठी कहाँ से अटकी? वही पागल इस दरियाफ्त का बास बना है। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी रहनुमाई कर रहा है। शुरू में सिर्फ मैंने देखा है चीखता फिरता था। ये उस जमाने की बात है जब केस मेरे हाथ में आया था। मैंने असर नौ मुताल्लिका लोगों से पूछगछ शुरू की। उस माली के बारे में मालूम हुआ कि ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। मैंने उसे देखा, अक्सर देखता रहा।
ایک دن اس کی بکواس میں ایک نئے جملے کا اضافہ ہوا. اس سے پہلے میں اسے اتفاقاً ہی دیکھتا رہا تھا، لیکن وہ جملہ سننے کے بعد سے اس میں خاص طور پر دلچسپی لینی پڑی. یہ جملہ کیا تھا؟ گلاب کی پنکھڑیاں خون میں تیر رہی تھیں. گلاب کی پنکھڑیاں خون میں تیر رہی تھیں. لیکن اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اسے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ ممکن ہے قتل کے بعد لاش اور گرد و پیش کے ماحول نے اس کے ذہن پر کوئی برا اثر ڈالا. یہ بھی ممکن ہے، لیکن آج ایک نئے جملے کے اضافے نے میرے شبے کو یقین کی شکل دے دی. کون سا جملہ؟ پھول نہ توڑ سکو تو پورا درخت اکھاڑ لے جاؤ. لاش کی 2 انگلیاں نہیں تھیں اور بقیہ انگلیوں پر اس دھاردار آلے کے گہرے زخم تھے جس سے انگلیاں کاٹی گئی تھیں. امیلا نے پہلے بیان دیا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں قیمتی انگشتریاں نہیں تھیں. ظاہر ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ انگلیاں چاندی کی اس انگشتری کے لیے کاٹی گئی ہوں گی. یہ لاش دیکھی تھی آپ نے؟ نہیں، متعلقہ تھانے کے انچارج کی رپورٹ کے سہارے چل رہا ہوں جو بڑی ذہانت سے مرتب کی گئی. تو کیا وہ اس انگشتری کے واسطے قتل کی گئی تھی؟ فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا. انگلی اس لیے کاٹی گئی ہوگی کہ وہ انگشتری اتار لینے میں کامیاب نہ ہو سکے ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے انگشتری کی اہمیت کا. آخر اسے لاش کے ساتھ ہی کیوں نہیں رہنے دیا گیا؟ پھر وہ انگشتری صحیح معنوں میں مقتولہ کی ملکیت بھی نہیں. اس کی بہن کے مطابق اس نے کہیں پڑھی پائی تھی. کیا خیال ہے، کیا مقتولہ نے انگشتری کے متعلق اپنی بہن سے غلط بیانی کی تھی؟ میرا یہی خیال ہے. انگشتری اگر لاش کی انگلی میں پائی گئی ہوتی تو شاید کوئی سراغ پولیس کے ہاتھ آ جاتا. بہرحال اب کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں، چلو بیٹھو گاڑی میں. ہیلو، فریدی اسپیکنگ. مل گیا؟ اچھا فائل 4C بھی بھجوا دو. ٹھیک ہے. وہ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ یہ انگشتری کے فوٹو کا انلارجمنٹ آ گیا ہے؟ نہیں ہے. آ گیا ہے، لو دیکھو. لیکن ٹکڑے کے خطوط بہت زیادہ واضح نہیں ہیں. اس کی ایک کاپی میں نے ماہر خطاطی کو بھی بھجوائی. وہی بیچارہ کیا کر لے گا اگر خطوط واضح نہیں ہے؟ خطوط کو واضح کرے گا. سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ پاگل آدمی یہ کہانی قسطوں میں کیوں بیان کر رہا ہے؟ قسطوں میں اس لیے کہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. کسی آدمی کو ہم اس وقت پاگل کہتے ہیں جب وہ مختلف خیالات کو مربوط کر کے پیش کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے. خود پر گزرنے والی کسی بھی کیفیت کو اس طرح بیان نہیں کر سکتا جس طرح نارمل آدمی کرتے. میں پھر عرض کروں گا کہ وہ پاگل نہیں، شاعر ہے. شاعر بھی کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ استفاء میلاد کا شاگرد معلوم ہوتا ہے. جی فرماتے ہیں پھل نہ توڑ سکو تو پورا درخت اکھاڑ لے جاؤ. اور آپ جیسا نقاد اس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ انگشتری نہ اتر سکے تو انگلی کاٹ دو. اے سبحان اللہ، کیا اشاریت ہے! ارے ہے نا کم وقت مالی، استعارے بھی پیش کرتا تو پھلوں اور درختوں کے، یعنی اشاریت کے ساتھ ہی ساتھ واقعیت کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. میرا خیال ہے اس کا سلسلہ نسب جو ہے وہ براہ راست ایڈگر ایلن پو سے ملنا چاہیے. بکواس کر چکے. جی ہاں، اب آپ فرمائیے. جناب خواب دیکھتے ہیں؟ ہر وقت خوابی تو دیکھتا رہتا ہوں. کاکل و ابرو کے خواب، لب و رخسار کے خواب، خرام آہو ایک وحشی کے خواب. آپ کے مت، میں ہوائی قلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. پھر وہ خواب جو تم سوتے وقت دیکھتے ہو، ان میں بھی یہ سب کچھ دیکھتا ہوں. آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کہنا کیا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں تم نے اپنا خواب بیان کر کے خود ہی خوب قہقہے لگائے تھے. تو پھر وہ خواب اوٹ پٹانگ اور مزہ کا خیز تھا؟ اوٹ پٹانگ اور مزہ کا خیز تو نہیں تھا بلکہ اشاروں میں تھا اور غیر مربوط. تمہاری ان کچلی بھی خواہشات کا مظہر جنہیں تم کسی خوف کی بنا پر زبان پر بھی نہیں لا سکتے.
اچھا فلسفہ کچھ نہیں، دفعہ ہو جاؤ. نفسیات کی کوئی ابتدائی کتاب پڑھ کر تم خود ہی اس کا جواب معلوم کر سکتے. لکھ کر دے دیجیے، کتابیں خریدنا شروع کر دوں گا سرکاری خرچ پہ. بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اور اب سنجیدگی سے میری ایک بات سنو. فرمائیے. مقتولہ کی بہن اس سے بڑی حد تک مشابہ ہے. مقتولہ کو دیکھا تھا آپ نے؟ بچوں کی سی باتیں نہ کرو، اب تک اس کی متعدد تصویریں دیکھ چکا ہے. خیر. ہاں تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ وہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ بھی چکی ہے. کسی بہانے سے اسے وہاں لے جاؤ جہاں وہ پاگل اکثر بیٹھا ہوا ملتا ہے. کوشش کرو کہ پاگل کی نظر اس پہ پڑ جائے اور پھر اس کا رد عمل نوٹ کرو. مگر میں اسے کس بہانے سے لے جاؤں؟ وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ بڑی محتاط زندگی بسر کرتی ہے. کسی اور کا معاملہ ہوتا تو چٹکی بجاتے میں. وہ اس وقت آفس میں ہوگی. تم کہہ سکتے ہو کہ میرے چیف کو اسی سلسلے میں کچھ نئی دشواریاں پیش آ رہی ہیں، لہذا مزید پوچھ گچھ کے لیے. سمجھ گیا. لیکن اس دیوانے کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا میں؟ 3 جگہوں کے علاوہ کسی چوتھی جگہ اسے کبھی نہیں پاؤ گے برخوردار. میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں. ایڈلفیا کے سامنے والے فٹ پاتھ پر، پھر سر سید روڈ کے چوراہے پر. وہاں بھی نہیں تو پھر پبلک گارڈن کے مشرقی پھاٹک پر یقیناً ملے گا. اچھا صاحب، بائے بائے. تو صاحب اب یہی دیکھیے کہ ہلدی کا بھاؤ پھر چڑھ گیا، یعنی 1.5 روپے سیر بک رہی ہے. ارے اتنی سستی ہو گئی؟ کہاں مل رہی؟ میرا مطلب یہ کہ وہ اتنی گرم ہے کہ میں جنہیں بے حد سستی. پچھلے دنوں میں نے 5 روپے سیر خریدی تھی. 5 روپے سے؟ اوہ، آپ نے ہلدی خریدی ہوگی ہے نا؟ تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیاز یعنی میں پیاز کے بارے میں کہہ رہا تھا، مگر وہ آپ وہ 2 روپے کی 6 سیر بک رہی ہے. لا یعنی میرا مطلب یہ تھا کہ لہسن جو ہے آج کل میں بڑی دیر سے محسوس کر رہی ہوں کہ آپ اخلاقاً بولے جا رہے ہیں. جی بات دراصل یہی ہے. وہ میری ممی جو تھی وہ کہا کرتی تھیں کہ جہاں 2 آدمی ہوں انہیں ایک دوسرے سے ہنستے بولتے رہنا چاہیے، ورنہ وہ مغرور سمجھے جاتی. اسی لیے آپ اتنی دیر سے ہلدی دھنی اور پیاز کی باتیں کیے جا رہے ہیں. چلیے یہی سمجھ لیجیے. یعنی ہم بیچاری عورتوں سے گفتگو کا معیار ہلدی دھنیا کی سطح سے بلند ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات نہیں ہے. اچھا دیکھیے اب میں ماؤنٹ ایوریسٹ. مناسب یہی ہے کہ ہم خاموش رہیں. آپ کا دفتر کتنی دور ہے؟ بس اب پہنچ ہی جائیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو پاگلوں سے بھی دلچسپی ہے یا نہیں؟ ہے تو، لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ کار ڈرائیو کرے اور میں بھی اس کار میں بیٹھی. خیر بہرحال کسی قدر دلچسپی ہے آپ کو. وہ دیکھیے پھاٹک کے قریب ایک پاگل بیٹھا ہوا ہے. صاحب مجھے اتنی دلچسپی نہیں کہ راہ چلتے رک کر پاگلوں کو دیکھتے. نہیں اسے ضرور دیکھیے، یعنی حلق سے ایسی آوازیں نکالتا ہے جیسے بین بجا رہا ہو. کمال کرتے ہیں ابھی. چلیے میں اتنی عظیم الفرصت نہیں ہوئی. وہ دیکھیے وہ تو آپ کو گھورے جا رہا ہے. وہ اٹھا ادھر ہی آ رہا ہے. میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے. چلیے یہاں سے خدا کے لیے، مجھے کیوں اس طرح گھورا ہے؟ میرے خدا آپ کو کیا ہو گیا؟ چلیے یہاں سے. بھاگ گیا. کہیں آپ بھی تو پاگل نہیں ہو گئے؟ چلیے یہاں سے. مجھے افسوس ہے کہ آج موڈ میں نہیں تھا. یہ کم وقت حلق سے بڑی اچھی بین بجاتا ہے. آئیے آئیے. یعنی خوب شرمندہ کرایا آپ نے. اس بیچاری کو یہاں بلوا کر خود غائب. میں کیا بتاؤں، اچانک ایک ایسی اطلاع ملی کہ اس کی تصدیق کے لیے جانا ہی پڑا. تم بتاؤ کیا رہا؟ اسے یہی کہہ کر لایا تھا کہ کرنل فریدی کسی مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتی ہیں. یہاں تو آپ نظر. میں تو بری طرح نروس ہو گیا تھا. بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑا نا. آدھی مجرموں کی تصویریں اٹھا لایا تھا، دکھا دکھا کے پوچھتا رہا کہ ان میں سے کسی کو آپ پہچانتی ہیں؟ نہیں کسی کو نہیں پہچانتی. چلو خیر تم نے اسے بہرحال مطمئن تو کر دیا ہوگا. کہنے لگے اتنی ذرا سی بات کے لیے مجھے خواہ مخواہ یہاں تک دوڑایا. یہ تصویریں میرے آفس ہی میں لے آتے
میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض چیزیں قواعد و ضوابط کے مطابق اس آفس سے باہر نہیں لے جائی جا سکتی. اچھا اب جلدی سے اصل مقصد کی طرف آ جاؤ. ہاں وہ پبلک گارڈن کے مشرقی پھاٹک کے قریب ملا تھا تو میں نے اس کے قریب ہی گاڑی روکی. اس نے لڑکی کو دیکھا, بہت غور سے دیکھتا رہا, پھر گاڑی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور لڑکی کو گھورتا ہوا بڑبڑانے لگا, عالی حضور رحم رحم رحم. اور اس کے بعد اچانک گاڑی مارتا روتا ہوا گارڈن کے اندر بھاگ گیا. اچھا اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ, اس نے عالی حضور کہا تھا یا حضور عالی؟ عالی حضور, مجھے یاد ہے اچھی طرح. لڑکی کو کہاں چھوڑائے تھے؟ اس کے دفتر میں. اچھا ہیلو, دیکھیے مس امینا موجود ہیں, ذرا فون پر بلا دیجیے. شکریہ. ہیلو مس امینا, میں فریدی بول رہا ہوں. جی مجھے افسوس ہے کہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی. وہ میرے اسسٹنٹ نے پاگل والا واقعہ بتایا تھا. مجھے افسوس ہے, وہ پاگلوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے. لیکن ایک بات یادداشت پر زور دے کر بتائیے, اس نے عالی حضور کہا تھا یا حضور عالی؟ آپ کو یقین ہے؟ بہت بہت شکریہ. غالباً حضور عالی کو عالی حضور کہنے سے مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے. نہیں حمید صاحب نہیں, حیرت انگیز طور پر کڑیاں مل رہی ہیں. جی سمجھا نہیں. ماہر خطاطی نے مشتری کا توغرا نہ صرف پڑھ لیا ہے بلکہ اس کی ایک واضح نقل بھی تیار کر دی. وہ نواب افتخار الدولہ کی مہر ہے. بخط توغرا نواب افتخار الدولہ ایک انداز ہے مشتری پر. یہ کون بزرگوار ہے؟ نہیں بلکہ تھے. تم نے نواب محسن علی خان کا نام سنا ہوگا, ان کے والد. ارے وہ تو بوڑھا کھوسٹ ہے نواب محسن علی خان. متعلق باتیں نہ چھیڑو. میں آئیے جناب. پھر تکلیف دہی کا باعث بن رہا ہوں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میں خود بھی آپ سے ملنا چاہتی تھی. مجھ سے؟ جی کیوں؟ سچ سچ بتائیے, پاگل کا کیا قصہ تھا؟ کچھ بھی بین ہے حلق سے. جی نہیں, کرنل فریدی نے مجھ سے فون پر اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس نے عالی حضور کہا تھا یا حضور عالی. مجھ سے بھی یہی پوچھا تھا اور آپ سے شاید اس کی تصدیق چاہی تھی. آخر کیوں؟ آخر کاش مجھے معلوم ہوتا. مجھ سے صرف کام لیا جاتا ہے, مقصد نہیں بتایا جاتا. تو پھر میں یہ سمجھ لوں کہ اس دن مجھے یہاں سے لے جانے کا اصل مقصد اس پاگل کے سلسلے میں کسی قسم کا تجربہ کرنا تھا. بالکل یہی بات تھی, لیکن خدا کے واسطے مجھ سے تجربے کا مقصد نہ پوچھ بیٹھیے گا. میرا چیف مجھ سے صرف کام لینا جانتا ہے, یہ بتائے بغیر کہ اس کا مقصد کیا ہے. میں الجھن میں ہوں, سخت الجھن میں. کیوں؟ وہ پاگل کون تھا, مجھے کیوں گھور رہا تھا, اور پھر وہ کیوں بھاگ گیا تھا؟ دراصل میں خود بھی اسی الجھن میں ہوں محترمہ. لیکن دیکھیے آپ براہ کرم کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کریں کہ میرا چیف اس پاگل میں دلچسپی لے رہا ہے یا اس نے اس سلسلے میں کوئی تجربہ کیا تھا. اچھی بات ہے, لیکن وہ اس طرح دھاڑے مار کر رویا کیوں تھا؟ خیر ذرا یہ تصویر دیکھ لیجئے. کیا اس سے کبھی ملنے کا اتفاق ہوا ہے آپ کا؟ یہ تو ہاں کہیے. اسے تو میں روز دیکھتی ہوں, مگر یہ کون ہے یہ بھی میرے لیے الجھن کا باعث بنا ہوا ہے. ذرا تفصیل سے بتائیے گا. بھائی جب آفس سے آتی ہوں تو سامنے والے فٹ پاتھ پر کھڑا ملتا ہے, جب آفس سے نکلتی ہوں تب بھی ضرور موجود ہوتا ہے. اچھا, تعاقب کرتا ہے آپ کا؟ نہیں, کبھی نہیں, ایسی کبھی کوئی حرکت نہیں کی. تو پھر آپ کے لیے الجھن کا باعث کیوں بنا ہوا ہے؟ وہ گھورتا رہتا ہے عجیب نظروں سے, ایسی عجیب نظروں سے کہ کیا بتاؤں. معاف فرمائیے گا, عام طور پر لڑکے لڑکیوں کو گھورتے ہی رہتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح وضاحت کروں. وہ کچھ بڑی مقبول نظروں سے دیکھتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اب رو پڑے گا. محترمہ ایسی کیفیت کو عجیب نہیں بلکہ مزہ کا خیز کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ دائمی نزلے کا مریض ہو اور ناک. اب شاید آپ میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, میں معافی چاہتا ہوں محترمہ اگر ایسا کوئی خیال گزرا ہے.
میں نے ایک امکانی کیفیت کا تذکرہ کیا تھا بس. آپ اسے اچھی طرح جانتے ہوں گے تبھی تو اس کی تصویر لائے ہیں. نہیں, یقین کیجیے یہ بھی میرے چیف کے بریف کیس ہی سے برآمد ہوئی ہے. میں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا. ابھی ایک تصویر اور بھی ہے. یہ نہیں, یہ رہی. ملاحظہ فرمائیے. دکھائیے. یہ کون بزرگ ہے؟ میں انہیں نہیں جانتی, شاید کبھی دیکھا بھی نہیں. چلیے شکر ہے, دوسری تصویر باعث سے زحمت نہیں بنے گی. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. زخم منبل ہو گئے تھے, اب انہیں خام خواہ کریدا جا رہا ہے. میں جانتی ہوں قاتل نہیں پکڑا جائے گا. یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں اب اس مسئلے پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتی. چین آ گیا تھا کہ دوبارہ پوچھ گچھ شروع ہو گئی. میرے چیف کی طرف کسی کیس کا منتقل ہونا قرب قیامت کی دلیل بن جاتا ہے. مجھے خود بھی افسوس ہے کہ آپ خواہاں بور ہو رہی ہیں, لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اب مجھ سے اس مسئلے پہ گفتگو نہ کی جائے؟ میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اب ایسا نہ ہونے پائے. صرف اتنا اور بتا دیجیے کہ آپ اس نوجوان کو اس طرح کتنے عرصے سے دیکھ رہی ہیں؟ 3-4 ماہ سے. 3-4 ماہ سے. کبھی اس نے آپ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی؟ جی نہیں. میرے چیف کا خیال یہ ہے کہ آپ دونوں بہنیں بہت ہی محتاط قسم کی زندگی بسر کرتی رہی ہیں. لیکن آپ ان سے متفق نہیں, ٹھیک ہے نا؟ کسی حد تک. دراصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کل کی لڑکیاں ایک آدھ بوائے فرینڈ بھی رکھتی ہیں بس. شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میرا باپ فلسفے کا معلم تھا. پروفیسر داؤد رمزی کا نام شاید سنا ہو آپ نے. آپ ان کی صاحبزادی ہیں؟ جی ہاں. یونیورسٹی کے صدر شعبہ فلسفہ تھے وہ؟ جی ہاں وہی. بچپن ہی سے وہ ہمارے ذہن نشین کراتے آئے تھے کہ عشق دراصل زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے دو جنسوں کی باہمی پسندیدگی کا نام ہے. کبھی کبھی محرومیاں اسے جنون کی شکل بھی دے دیتی ہیں, اور عام طور پر اس جنون کو جذبہ سمجھا جانے لگتا ہے, شاعری ہونے لگتی ہے, جسے کم از کم میں ہذیان کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتی. اللہ مجھے معاف کرے. کیوں؟ سب موت آ جائے لیکن فلسفی قسم کی لڑکیوں سے ملاقات نہ ہو. مجھے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے گلاب کی پنکھڑیوں میں بھی کانٹے اگائے. بہرحال ہم دونوں بہنیں شروع ہی سے اسمارٹ, فرینک اور اسٹریٹ فارورڈ رہی ہیں. ہم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری شادیاں محض پسندیدگی کی بنا پر ہوں گی, جنون کی بنا پر نہیں. اچھا محترمہ, اجازت دیجیے, مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں میرے بھی خیالات خراب نہ ہو جائیں. خدا محفوظ رکھے. کیوں خامخواہ دماغ چاٹ رہے ہو؟ اپنا دماغ چھلنی کروا کے آ رہا ہوں. اس لیے لڑکی زندگی سے متعلق صحت مند نظریات رکھتی ہے. اگر ایسی ہی کسی لڑکی سے میری شادی ہو جائے تو جاؤ مجھے فون کرنے دو. اب بھی انگیج ہے. عالی حضور اور حضور عالی کا فرق ہی سمجھا دیں تو نہایت مناسب ہوگا. نواب محسن علی خان کے ملازمین انہیں حضور علی کے بجائے عالی حضور کہتے ہیں. میرا خیال درست نکلا کہ وہ پاگل مالی ان کی ملازمت میں بھی رہ چکا ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ اس خاندان کا پروردہ ہے. کسی وجہ سے محسن علی خان کی ملازمت ترک کر کے پبلک گارڈن میں کام کرنے لگا تھا. اور وہ انگشتری بھی نواب محسن ہی سے تعلق رکھتی تھی. یقیناً, اور اس گھرانے کے لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ چرائی گئی تھی. تو کیا اس لڑکی سریا نہیں؟ اگر اس نے چرائی ہوتی تو کم از کم اس کی بہن اس خاندان والوں ہی سے واقف ہوتی. اس قسم کی چوریوں کے لیے امیر صاحب نقد نہیں لگائی جاتی, گھر میں آنے جانے والے ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس خاندان والوں سے واقف نہیں ہے؟ بھائی ابھی تم ہی ناواقفیت کی اطلاع لائے ہو. کیا مطلب؟ ان دونوں تصویروں میں سے ایک نواب محسن کی تھی اور دوسری ان کے لڑکے انور کی. تو وہ نواب محسن کا لڑکا ہے جو فٹ پاتھ پر کھڑا اسے دیکھ دیکھ کر بسورتا رہتا ہے. جناب, تو آپ کو پہلے علم تھا کہ وہ اسے گھورا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. اچھا, تو روشن ضمیری کام آئی ہوگی. نہیں فرزند, اس انگشتری کی روایات کام آئی ہیں. کیا مطلب؟ اس گھرانے میں جب بھی کسی لڑکے کی منگنی ہوتی ہے وہ انگشتری منگے لڑکی کو پہنا دی جاتی ہے اور پھر نکاح کے بعد ہی اتاری جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خاندان کے کسی کوارے سے سریا کا رومان چل رہا تھا اور اس نے اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے وہ انگشتری پہنائی تھی. ظاہر ہے کہ اگر سریا کی آمد رفت وہاں نہیں تھی تو اس کوارے نے
वो अंगुष्ठी चुराई होगी। ठीक, तुम ठीक समझो, मेरा यही ख्याल है। और लड़की का कत्ल? लड़की का कत्ल, नवाब मोहसिन की आदात और खसाइल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है मैंने। तो फिर आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत है आपके पास? बस देखते जाओ। मिस्टर, जरा ठहरिए एक मिनट। जी जी फरमाइए। मैं आपका ताक़ुब करती हुई यहाँ तक आई हूँ। जी मैं समझा नहीं। वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए पूछिए। मुझे यकीन है कि आप 2 लफ्जों में मेरी बात का जवाब नहीं दे सकेंगे। फिर बताइए। पब्लिक गार्डन करीब ही है, पब्लिक गार्डन वहीं चलकर। नहीं क्यों? मैं वहाँ नहीं जा सकूंगा। आप क्या चाहती हैं यही बता दीजिए। वो 2 कदम पे है तो चलिए। देखिए मोहतरमा, मैं देर तक यहाँ नहीं ठहर सकता। मोहतरमा मैं फिर मिलूंगा, मैं आपके घर आऊंगा। एक मिनट तो बताइए। जाने दीजिए। ओह, आप? जी हाँ, मुझे तवक्को है कि आप बुरा न मानेंगी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हम भी किसी उलझन के शिकार हैं। आखिर आपने अपनी ही एक उलझन की बिना पर तो इसका ताक़ुब किया था। मैं कभी न करती अगर आपकी ये असिस्टेंट साहब मुझे तस्वीर न दिखाते। ये लीजिए, मैं मुफ्त में मारे गए। मैं अख्तलाज कल में मुब्तला हो जाऊंगी। खुदारा खत्म कीजिए इस सिलसिला में। बहुत जल्द खत्म हो सकता है मोहतरमा, बशर्ते कि आप ताउन करें। मैं क्या करूं बताइए। वो खुद ही आपको कुछ बताने के लिए बेचैन है। तो फिर? हस्बे वादा आपके घर जरूर आएगा। शायद पहले से कोशिश कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी। अब आपसे इतनी गुफ्तगू हो जाने के बाद वो जरूर आपसे मिलेगा। तो फिर मुझे क्या करना होगा? फोन तो आपके घर पर भी है। जी हाँ है। बस जब वो आए मुझे फोन कर दीजिएगा। ये रहा मेरा कार्ड। लेकिन उसे इल्म न होने पाए कि आपने किसी को मुत्तला किया है। इसके लिए तो मुझे फोन ड्राइंग रूम से हटाना पड़ेगा। गालिबन आप घर ही जा रही हैं। जी हाँ। मैं एक मिस्त्री अभी भिजवाता हूँ, इस सिलसिले में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। आप लोग? जी हाँ, वो जरा सी देर में यहाँ पहुँच जाएगा। मैंने फोन वाली स्कीम बदल कर उसका ताक़ुब शुरू कराया था। इत्तला मिली तो वो इधर ही आ रहा है। समझ में नहीं आता कि आप क्या चाहते हैं। मुझ पर एतमाद कीजिए। अच्छा अंदर आइए। यही बिठाएंगे ना आप उसे? जी हाँ। आप उस दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। गालिबन आप करीब ही देना चाहते हैं? जी हाँ, गालिबन उधर भी कमरा ही है। जी हाँ। बेहतर है, हम उधर बैठ जाएंगे। हमीद, यस। टेप रिकॉर्डर का माइक इस गुलदान के पीछे छुपा दो। आप बराए करम वो दरवाजा खोल दीजिए। ये ठीक? हम इधर ही। ठीक? हाँ ठीक। तार नीचे गिराकर कालीन के नीचे से दबाते हुए दरवाजे तक ले जाओ। एक सेकंड। हाँ ठीक। टेप रिकॉर्डर इधर रख दो। यहाँ? अच्छा मिस अमीना, आप ये दरवाजा बंद कर लीजिए। जी। वो आप पहुंचाए, मैं कदमों की चाप सुन रहा हूँ। खूब, तो आप तशरीफ ले आए। जी हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। आप मुझसे खफा हैं, लेकिन मैं आपको 1 साल से बड़े भाई की नजरों से देख रहा हूँ। तशरीफ लाइए। जी, मुझे अंदर कहते हैं। आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको 1 साल से जानता हूँ। मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं अपने ख्यालात का इजहार कैसे करूँ। रोना चाहता हूँ। ये क्या है? अरे भाई, क्या है? आप क्यों इस तरह से? भैया मेरी बहन, तुम नहीं जानती। सुरैया मेरी मंगेतर थी। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। क्या? सुरैया तुम्हारी मंगेतर थी? तुम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे? क्या बकवास है। यकीन करो मेरी बहन, यकीन करो। उसके कत्ल के बाद से मैं फूका छा रहा हूँ। ऐसा मालूम होता जैसे मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। उसने मुझसे कहा था शादी से पहले किसी पर भी ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। मैं तस्लीम नहीं कर सकती, ये खुली बकवास है। यकीन करो मेरी बहन, यकीन करो।
اس کے قتل کے بعد سے تمہیں صرف ایک نظر دیکھ لینے کے خاطر میں گھنٹوں دھوپ میں کھڑا رہا ہوں. میں چاہتا تھا کہ تم سے مل کر دل کی بھڑاس نکالوں, ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا. میں کیسے یقین کر لوں جبکہ ہماری کوئی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں تھی؟ آخر وہ تم سے کب اور کہاں نکلی تھی؟ ہم ہر وقت ساتھ رہتے تھے. ٹیوشن, انہوں نے ٹیوشن تو کر رکھا تھا, اس کے پاس کوئی ٹیوشن نہیں تھا. وہ وقت ہم دونوں ساتھ گزارتے تھے. تمہیں یقین نہیں آتا؟ اچھا, تم نے ان کے ہاتھ میں وہ انگشتری تو دیکھی ہوگی جس کے متعلق انہوں نے تم سے غلط بیانی سے کام کیا تھا. وہ انگشتری میں نے پہنائی تھی اسے. ہاں میں نے پہنائی تھی. وہ ہماری خاندانی روایت کے مطابق وہ منگیتروں کی انگلی میں اس وقت تک رہتی ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے. اگر اس بیان کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ان کے قتل کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ انگشتری اس قدر چھوٹی تھی کہ کوشش کے باوجود اسے کبھی نہ اتار سکی تھی وہ, اور قاتل نے ان کی وہ انگلی چھوٹی انگلی سمیت کاٹ دی تھی. میں پاگل ہو جاؤں گا, میں پاگل ہو جاؤں گا. میں بتاؤ بتاؤ کیا کروں میں, کیا کروں؟ میرے خدا, میرے خدا, میرے خدا, میں کیا کروں؟ کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ میں برداشت نہیں کر سکتا. میری کنٹریوں کی لگے پھٹ چاہیے. میرے خدا, میری بات کا جواب دو. کس نے قتل کیا تھا؟ اندھیرا, چاروں طرف اندھیرا. آدمی کیڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہے, درندوں سے زیادہ وحشی ہے. نواب محسن علی خان عظمتوں کا مینارہ ہے. اسٹیٹس 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 اسٹیٹس, خون اور نسل. پروفیسر داؤد رمزی نچلے طبقے کی ایک عورت کا بیٹا تھا. نواب محسن علی خان کی رگوں میں مغل اعظم کا خون دوڑ رہا ہے. ان کے بیٹے نے ممی کی انگشتری چرا کر اپنی منگیتر کی انگلی میں ڈال دی تھی. انہوں نے منگیتر کو قتل کرا دیا. انگلی کاٹ کر انگشتری نکال کر لے گئے. ارے یہ تو بے ہوش ہو گیا. فکر نہ کیجیے. یہ سب کیا ہے؟ حمید, کیا ہو رہا ہے؟ ایمبولینس کے لیے فون کرو. مجھے بھی تو بتائیے آخر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا بک رہا تھا؟ کس نواب کا نام لے رہا تھا؟ سب کچھ معلوم ہو جائے گا. فی الحال صبر سے کام لیجیے. اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے گا. میں پاگل ہو جاؤں گی, میں پاگل ہو جاؤں گی. سمینا, کہیے صاحب, اب کیا دشواری باقی رہی ہے؟ ختم کیجیے خدا کے لیے اس قصے کو. انور بھی آزادہ نہ گھوم پھر رہا, اور نواب محسن کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے اس کے خلاف. ابھی ٹھہرو. کہاں تک؟ میرا خیال ہے کہ اس پاگل کی حالت بھی کسی قدر سنبھل رہی ہے جس نے اس کیس میں میری رہنمائی کی تھی. وہ کیسے؟ انور اور امینا اب باقاعدہ طور پر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. تب تو انور کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم اس کی گفتگو ریکارڈ کر چکے ہیں. نہیں, امینا نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا. ہسپتال میں ہوش آنے پر اسے بتایا گیا تھا کہ امینا اسے وہاں بحالت بے ہوشی لائی تھی. ہمارا ذکر آنے ہی نہیں پایا تھا. تو کیا امینا نے اسے بتایا نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ اس سے شدید ترین نفرت کرتی ہے. محض میرے کہنے پر اسے برداشت کر رہی ہے. اس کی وجہ سے اس کی بہن کا وہ عہد ٹوٹ گیا تھا جو اس نے اپنے مرحوم باپ سے کیا تھا. اس لڑکی کا بھی عجیب ٹائپ ہے. اب تو اسے اپنی مرحوم بہن سے بھی نفرت ہو گئی, کیونکہ وہ اسے دھوکے میں رکھ کر خود وہی کر رہی تھی جس کے نہ کرنے کا عہد دونوں نے کیا تھا. میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو طول کیوں دے رہے ہیں؟ نواب محسن بہت ہی واضح قسم کے ثبوت فراہم کیے بغیر گرفت میں نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں یہ ریکارڈ سے کام نہیں چلے گا. خیر اٹھو, اب ہم ذرا پبلک آرمی کی طرف چلیں. مجھے معاف فرمائیے, اس پاگل کی بکواس مجھے ذہنی انتشار میں مبتلا کرتی تھی. وہ ویسا نہیں ہے. 5-6 دنوں میں اس کی حالت ہی بدل کر رہ گئی. یہ پاگل ادھر ہی آ رہا ہے. آخر یہ ہمیں کیوں گھورتا رہتا ہے؟ تم سریا سے بہت مشابہ ہو نا. ہم دونوں یہاں بیٹھا کرتے تھے اور وہ ہمیں دیکھتا تھا. دراصل یہ ہمارے یہاں کا پروردہ ہے. ایک بار والد صاحب نے کسی بات پر خفا ہو کر نکال دیا تھا. تب سے یہاں مالی کی حیثیت سے کام کرتا ہے. اسے ادھر نہ آنے دو, مجھے وحشت ہوتی ہے. ہمارا کیا لیتا ہے, روز ہی آ کر ہم سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا رہتا ہے. اور دیکھو اس کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلی ہو رہی ہے. یعنی پہلے تو ہر وقت چیختا رہتا تھا نا, اور اب
کیا ہمیشہ سے پاگل رہا ہے؟ نہیں نہیں امن، یہ سریا کے قتل کے 2 ماہ بعد پاگل ہوا تھا. میرا خیال ہے سریا کے قتل سے متاثر ہوا تھا شاید. لاشیں تو پائی گئی تھی اس کی. ہاں، آخر تم پولیس سے اپنی شبہات کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ کیسے کروں؟ ممکن ہے یہ محض بدگمانی ہو، والد صاحب کا ہاتھ نہ ہو اس قتل میں. اور تو پھر بھول گئے کہ ان کی انگلیاں انگشتری کے لیے کاٹی گئی تھی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. گھر میں اس انگشتری کو تلاش کرو. نہیں، وہ بھی بے سود ہوگا. اگر ان کا ہاتھ اس قتل میں ہے تو انگشتری ضائع کرتی گئی ہوگی. اور تو تمہارے والد نے اس رشتے کی مخالفت کی تھی؟ اس حد تک کہ مجھ پر ریوالور لے دوڑے تھے. اگر والدہ بیچ میں نہ آ گئی ہوتی تو انہوں نے فائر کر دیا تھا. اور تم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ انگشتری چرا کر باجی کو پہنا چکے ہو؟ ہاں، میں نے یہ بھی بتا دیا تھا. اسی پر تو ریوالور نکال رہے تھے. مخالفت کی وجہ؟ انہیں اپنے اسٹیٹس کا بہت خیال رہتا ہے. یہ اٹھ کر ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے؟ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. یہاں خون بہتا ہے، پھر بھی آتے ہیں. چلی جاؤ ورنہ پھر آ ڈالی جاؤ گی. پھر آ ڈالی جاؤ گی. آ رہی ہے. آگ یہاں سے جاؤ. ارے پھر آ ڈالی جائے گی. میں نے دیکھا ہے پھر گلاب کی پنکھڑیاں خون میں تیرے گی. اسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بار بار گرنے والا ہے، غالباً غشی تاری ہو رہی ہے. ارے من بھی دیجیے، میں تو مر جانے کی حد تک بور ہو چکا. ہاں چلو آؤ. بے ہوش ہو گیا ہے. ذرا ان بالیوں کو بلاؤ کہ اسے اٹھا کر گاڑی تک لے جائیں. یہ کیا فراڈ ہے؟ میں کسی سریا کو نہیں جانتا. ہٹاؤ یہ ٹیپ ریکارڈر ورنہ ٹھوکر مار کر باہر پھینک دوں گا. کیا یہ آپ کے صاحبزادے کی آواز نہیں تھی؟ اچھا ہے تو پھر کیا آپ نے وہ الزامات نہیں سنے؟ اس نے کسی ڈرامے کا ریہرسل کیا ہوگا. اداکاری کا شوق ہے اسے. میں نہیں سمجھ سکتا اس مذاق کا مطلب. میں کہتا ہوں تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ میں ابھی گورنر کو فون کرتا ہوں. کیا آپ اپنی اس خاندانی انگشتری کے وجود سے بھی منکر ہیں؟ میں کہتا ہوں جاؤ یہاں سے. اب تمہارے کسی سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ میرا مشیر قانون بھی موجود نہ ہو. میرے پاس کافی وقت ہے، آپ اسے بھی طرف فرما سکتے ہیں. میں پوچھتا ہوں تم چاہتے کیا ہو؟ جی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ شرافت سے ہتھکڑیاں پہن لیجیے. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. دماغ میرا نہیں بلکہ پبلک گارڈن کے اس مالی کا خراب ہوا ہے جس نے سریا کو ذبح ہوتے دیکھا تھا. کیا مطلب؟ آپ کے گھر کا پروردہ شکور مالی، جسے آپ نے زبان بند رکھنے کے لیے 500 روپے دیے تھے. سمجھا. میں نے سنا ہے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے. کیا اس نے اس قسم کی کوئی بکواس کی ہے؟ حمید، اسے اندر لاؤ. بہتر ہے. کسے بلوایا ہے؟ آیا چاہتا ہے، خود ہی دیکھ لیجیے گا. میں بے قصور والی حضور، یہ لوگ سب کچھ پہلے سے جانتے تھے. میں نے خود سے نہیں بتایا. تم کیا بکواس کر رہے ہو پاگل؟ اگر دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے پاگل ثابت کر سکے تو 1 لاکھ سے کوڑی کم نہ دوں گا اسے. نواب محسن کس خیال میں ہو؟ ایک حادثے کی بنا پر اس کا ذہنی توازن دوبارہ بحال ہو چکا ہے. بکواس سے ہٹ جاؤ. مجھے جانے دو. برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. ہٹ جاؤ، مجھے چھوڑ دو. ہٹ جاؤ، مجھے چھوڑ دو. آپ ظالم ہیں. آپ معصوم سریا کے قاتل. قصور میرا تھا، مجھے کبھی کیا ہوتا. اب میری زبان بند نہیں رہ سکتی. آپ اس شام کو آپ نے
آپ نے حکم دیا کہ مجھے کمرے میں بند کر دیا جائے اور وہ حسب معمول مجھ سے ملنے کے لیے پبلک گارڈن میں آئی ہوگی. آپ نے اسے قتل کروایا. آپ اس کے قاتل ہیں. پاگل ہو گئے. آپ کے علاوہ یہاں سبھی پاگل ہو گئے. ابھی ہتکڑیاں ڈال دو. اگر کوئی میرے قریب آیا گولی مار دوں گا. کر دوں گا. تو پھر اس نے ریوالور نکال لیا؟ جہاں جس قالین پر کرنل فریدی اور نواب محسن کھڑے ہوئے تھے اس پر کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. کرنل فریدی دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے پیچھے ہٹے اور پھر بڑی پھرتی سے نیچے جھک کر قالین گھسیٹ کر نواب محسن پر الٹا دیا. اچھا. پھر بھی اس نے گرتے ہی گرتے ایک فائر کر ہی ڈالا. لیکن دوسرے کی نوبت آنے سے پہلے ہی کرنل فریدی نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس طرح وہ قابو میں آ سکا. خوب. شکور مالی اور انور اس کے خلاف شاہد ہیں. مگر شکور مالی تو پاگل تھا. قطعی تھا. لیکن آپ کو وہ شام تو یاد ہی ہوگی نا جب آپ دونوں اس کی بکواس سے بچنے کے لیے پبلک گارڈن سے بھاگے تھے. وہ وہیں کھڑا چیختا رہا تھا. پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا. ہم اسے ہسپتال لے گئے تھے. بڑی دشواریوں کے بعد وہ ہوش میں آیا تھا. اچھا. لیکن ہوش آنے پر اس کی دیوانگی رخصت ہو چکی تھی. پھر تو وہ اس بات ہی کو سرے سے جھٹلاتا رہا تھا کہ وہ کبھی پاگل بھی تھا. بات یہ کہ اس نے پہلے 500 روپے لے کر نواب محسن علی خان سے زبان بند رکھنے کی حامی تو بھر لی تھی. لیکن اندر ہی اندر گھٹا جا رہا تھا اور یہ گھٹن اسے ذہنی اختلال کی طرف لے گئی. اب کیا ہوگا؟ وہی جو اب تک ہوتا ہے. جرائم کی سزا ضرور ملتی ہے خواہ مجرم 1000 پردوں ہی میں کیوں نہ چھپ جائے. قدرت کے قوانین جو ہیں وہ اٹل ہیں. اور آپ دونوں عذاب کے فرشتے ہیں. جس نے دیکھا تھا